بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوڈ کاسٹ ود آفتاب میں خوش آمدید. بڑھتے ہوئے مسائل میں سے ایک مسئلہ سینئر سٹیزن کا ہے، اور اس سینئر سٹیزنز کی اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا ہے سابقہ ایڈیشنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، بزرگ دوست نیٹ ورک کی ممبر جناب ریاض فاطمہ صاحبہ. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے سینئر سٹیزنز. سینئر سٹیزنز کے مسائل کیا ہیں، آپ کیا دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ہم سینئر سٹیزن کہتے کس کو ہیں. سینئر سٹیزن سے جو مراد لی جاتی ہے وہ یہ لی جاتی ہے کہ جب ایک انسان 60 سال کی عمر کو پہنچ جائے یا اس سے زیادہ، تو اس کو ہم سینئر سٹیزنز کے حوالے سے پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں. اب آپ بھی اپنے اطراف میں دیکھیے کہ یہاں پر جو سینئر سٹیزنز ہیں آپ کے ارد گرد، ان کے کیا مسائل ہیں اور اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. زیادہ تر جو سینئر سٹیزنز کے مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کی صحیح کیئر نہیں کی جاتی، ان کی اس طرح سے عزت نہیں کی جاتی جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں. ان کو فائنینشیل بہت مسائل ہوتے ہیں، معاشی مسائل بہت ہوتے ہیں جس کی طرف ان کے گھر والے توجہ نہیں دیتے ہیں. ان کو صحیح شیلٹر پرووائڈ نہیں کی جاتا ہے، ان کو ایک غیر اہم سی جگہ دے دی جاتی ہے رہنے کے لیے عام طور پر. اور آپ یہ دیکھیے، جو میں بات کہہ رہی ہوں اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں، ہمارے شہروں میں اولڈ ایج ہومز کی تعداد کیوں بڑھتی جا رہی ہے. جن اداروں کو، جن این جی اوز نے 2 سینٹرز اسٹیبلش کیے تھے اور ان پر کام کر رہے تھے، وہ آج 4 کی جگہ انہوں نے کیوں لے لی ہے. وہ وجہ یہی ہے کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ جو اولادیں ہیں وہ اپنے والدین سے اکتا گئی ہیں، لیکن وہ کون سے حالات ہیں. ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بحیثیت ایک اسلامی ملک کے شہری ہوتے ہوئے ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں یہ صورتحال کیوں پیدا ہو رہی ہے کہ ایک باپ کو اولڈ ایج ہوم بھیج دیا جاتا ہے، یا پھر یہ کہ وہ خود چلا جاتا ہے. اب ایک باپ ہے جس نے ساری زندگی کمایا. اچھا، ہمارے پاس یہ 2 کیٹیگریز ہیں. ایک وہ ہے جو سرکاری ملازم ہے، ایک وہ ہے جو پرائیویٹ ہے. ٹھیک ہے، اب میں یہ سب سے پہلا سوال تو یہ کروں گا کہ ان 2 کے اندر ڈفرینس کیا آپ دیکھتی ہیں کہ 60 سال کے بعد ایک پرائیویٹ جاب والا اور ایک 60 سال بعد ریٹائرڈ پینشن والا، ان میں کیا ڈفرینسز ہیں اور ان کی کیا مسائل ہیں؟ دیکھیے، جو ریٹائرڈ کسی جاب میں سے ریٹائر ہوا ہے گورنمنٹ جاب سے، وہ تو پھر بھی ماشاءاللہ پینشن لے رہا ہے، اس کو فائنینشیل مسائل اتنے نہیں ہیں. لیکن فائنینشیل مسائل شاید ان کو نہیں ہیں جو اچھے گریڈ میں ریٹائر ہوئے یا جن کے جو اچھی حیثیت سے کام کر رہے تھے. لیکن جو ایک معمولی ملازم ہے، کلرک ہے یا کچھ اسی قسم کی جاب ہے، ہاں پٹے والا ہے، کوئی چھوٹی جاب ہے، تو وہ اگر ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی جو جمع پونجی ہے، جو اس کا جی پی فنڈ ہے، جو اس کے دیگر اکاؤنٹس ہیں، جی تو وہ یا تو مکان خریدنے کی مد میں خرچ ہو جاتے ہیں یا بیٹا یا بیٹے کی شادی میں وہ خرچ کر دیے جاتے ہیں. تو اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پھر وہ 30 40 50 ہزار میں اپنا گھر، آج کل کتنی مہنگائی ہے آپ بھی جانتے ہیں. لیکن چلیے، وہ پینشن لے رہا ہے. لیکن ایک ایسا فرد جو پینشن نہیں لے رہا ہے اور پرائیویٹ جاب کر رہا ہے اور وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنی اولاد کا منہ دیکھے، وہ اپنے اولاد کا محتاج بن کے رہ جاتا ہے. پھر گھر میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، کلیش شروع ہو جاتے ہیں کہ جی کچن پورا نہیں ہے، سامان نہیں ہے، راشن نہیں ہے، بجلی کے بل ہیں. جی تو اب ہم اس بات کو ہم 2 طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ لوگ جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کام کر سکتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد کام کرنے کے قابل نہیں رہتے، بیمار ہو جاتے ہیں، مختلف مسائل، شوگر بلڈ پریشر کے شکار ہو جاتے ہیں. جی بالکل. تو جو اس قسم کا مسائل، ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اگر ایک ایسا آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے جو کام کر سکتا ہے، تو اسے گورنمنٹ کی طرف سے یا پرائیویٹ سطح پر این جی اوز کی طرف سے کوئی ملازمت دی جانی چاہیے، اسے کام کرنا چاہیے تاکہ وہ گھر میں بیٹھ کر مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار نہ ہو جائے. اچھا، اس میں آپ کیا دیکھتی ہیں کہ جو اگر کوئی ایک سرکاری ملازم ریٹائرمنٹ کے بعد بیمار ہو جاتا ہے تو حکومتی سطح کے اوپر اس کا میڈیکل ایکسپنس دیا جاتا ہے؟ جی میڈیکل دیا جاتا ہے، بالکل دیا جاتا ہے. اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے، اس کے مطابق اسے میڈیکل کی سہولیات پرووائڈ کی جاتی ہیں آفٹر ریٹائرمنٹ بھی. اچھا، یہ آپ تمام اداروں کی بات کر رہی ہیں یا صرف وہ جو سندھ گورنمنٹ سے یا جو ہے کسی ایک مخصوص ادارے سے ہوں؟ جی میں سندھ گورنمنٹ کی بات کر رہی ہوں. لیکن بعض ادارے ایسے بھی ہیں کہ جہاں پہ جو 60 سال کا بندہ ہے جو ریٹائر ہوا ہے وہ اپنی پینشنز کے لیے دھکے کھا رہا ہے. جی یہ بھی افسوسناک حد تک یہ دیکھا جا رہا ہے. اور یہ صرف یہی نہیں کہ ایک چھوٹے گریڈ کا ملازم، بلکہ تقریباً سب کو ہی کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے. دیکھیے
سندھ گورنمنٹ میں جو ملازم ہے، جو آفیسر ہے یا کلیریکل پوزیشن پر ہے اور اس کا ٹرانسفر کہیں انٹیریئر سندھ میں ہوتا ہے، اندرون سندھ ہو جاتا ہے اور وہ وہاں کچھ عرصے گزارتا ہے، پھر وہ واپس کراچی آتا ہے، پھر کسی دوسری جگہ شہر میں اس کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ ایٹ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ اس کو جس قدر مشکلات ہوتی ہیں وہ ہر انسان نہیں سمجھ سکتا. یعنی یہ ایک ڈارک سائڈ ہے ایک گورنمنٹ امپلائی ہونے کا. ہم اس کو اگر ایسے تصور کریں کہ ہمیں ایک باغ دکھایا جاتا ہے کہ آپ سرکاری ملازم بن جائیں، آپ کی زندگی لائف سیٹل ہو جائے گی، لیکن جب آپ بن جاتے ہیں آپ کی لائف تو جب تک آپ آن ڈیوٹی ہوتے ہیں اچھی گزر رہی ہوتی ہے، لیکن جہاں آپ 60 سال پہ آ کے لگتے ہیں آپ کو پینشن کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پہ ایک اس کا ڈارک سائڈ بھی ہے. ہاں کہہ سکتے ہیں، لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں اور اپنا ریکارڈ جو ہوتا ہے، اپنا جو سروس ریکارڈ جو ہوتا ہے اس کو بہت سنبھال کے احتیاط سے ہر چیز رکھتے ہیں، تو ان کو میرا خیال یہ ہے کہ اتنی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اچھا، میں نے سنا ہے کہ کیونکہ میں نے دیکھے بھی ایک دو کیسز ایسے کہ اگر بندہ ریٹائرڈ ہو جاتا ہے سنگھ گورنمنٹ سے یا کہیں سے، تو یا تو اس کے پاس پاور ہونی چاہیے یا اس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتی ہیں ان باتوں میں، کتنی صداقت ہے؟ کس حوالے سے آپ یہ کہہ رہے کہ ہیں؟ اب اگر اس کو پینشن کے لیے اپلائی کرنا ہے، یا تو اس کے پاس سورس ہونی چاہیے تب جا کے اس کے پیپر جلدی کلیئر ہوں گے، یا اس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو دے اور اس کے معاملات کلیئر ہو جائیں. کیونکہ بعض دفعہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے ریٹائرمنٹ سے 6 7 مہینے پہلے جو ہیں وہ افسران جو بھی ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے وہ دھکے کھا رہا ہوتا ہے، وہ کوشش میں ہوتا ہے کہ میرے سارے جو پیپرز ہیں وہ بھی سے کلیئر ہو جائیں، پے سلپس کلیئر ہو جائیں، سارے معاملات ہو جائیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں، کتنی صداقت ہے اس بات میں؟ دیکھیے میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ ہر انسان کا، ہر گورنمنٹ امپلائی کا تجربہ مختلف ہوتا ہے. آج اگر اب میں اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر اگر یہ میں کہوں کہ اے جی سندھ میں پینشن کا جو سیکشن تھا وہاں ایک پیسہ بھی مجھ سے رشوت کا نہیں لیا گیا، نہ مانگا گیا، نہ کوئی کچھ ہوا، تو شاید مذاق سمجھیں گے لوگ، لیکن ایسا ہی ہے، ایسا ہی میرے ساتھ ہوا. تو اب یہ ہے کہ میں پھر اپنی بات دہرانا چاہوں گی کہ اگر آپ گورنمنٹ جاب میں ہیں، آپ کو خود پتہ ہے کہ ہر قسم کے ریکارڈ کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. تو جب آپ گورنمنٹ جاب میں آئیں تو شروع سے آپ کے جو بھی لیٹر دیا جاتا ہے، آپ کے جو بھی ٹرانسفر لیٹر یا کوئی بھی آپ کا جو اہم لیٹرز ہیں ان کو آپ سنبھال کے رکھیں، باقاعدہ فائل بنائیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو ایٹ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ کسی قسم کی کوئی تکلیف مشکل نہیں اٹھانی ہوگی. پڑے گی. لیکن یہ بھی میں کہنا چاہوں کہ ہاں ہوتا ہے، جو آپ نے کہا رشوت کا یا پاور کا، یہ بھی ہوتا ہے، بعض جگہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ شاید ہر جگہ ایسا نہیں ہے. ہاں، کیونکہ مختلف ادارے ہیں، سندھ گورنمنٹ کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے، پھر ہمارے پاس کے ایم سی الگ آ جاتا ہے، تو مختلف اس میں ڈی ایم سی الگ آ جاتا ہے، میونسپل کارپوریشن کا ایک الگ سیٹ اپ ہے، سب کے ایک الگ الگ سسٹم ہے جو کہ ہر چیز سے الگ الگ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا دیکھ رہی، کتنے % شرح ایسی ہے کراچی کے اندر جو اپنے والدین کو اولڈ ایج ہوم تک پہنچاتی ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنی صورتحال بری تو نہیں ہے، خاص طور پہ انٹیریئر سندھ میں، اندرون سندھ میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ اپنے والدین کو کہیں بھیج دیا جائے یا کہیں اولڈ ایج میں ہوم میں جمع کرا دیا جائے، ڈال دیا جائے. وہاں غربت ہے، غریبی ہے، لیکن وہاں کسی حد تک محبت ہے، خلوص ہے، ہمدردی ہے. اور قرآن میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جگہ جگہ اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو اور ان کے سامنے عز و انکساری سے پیش آؤ. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے مذہب کی وجہ سے بھی اس قسم کا رویہ نہیں ہے، لیکن یہاں سندھ میں، شہروں میں اور خاص طور پر کراچی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں مہنگائی حد سے زیادہ ہے. ظاہر سی بات ہے ہر انسان کا اپنا مکان نہیں ہے، تو وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے. اب 2 کمروں کے گھر میں والدین کے ساتھ اور مطلب اپنے بچوں، کئی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو رہنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اولڈ ایج ہوم میں لوگوں کی کو تعداد میں اضافہ ہوتا ہے. جی، تعداد میں اچھا، اضافہ ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ آنے والے وقت میں کلچر بن جائے گا ہمارا کہ ہم اپنے والدین کو جو ہے وہ اولڈ ایج ہوم تک پہنچائیں گے، اگر اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا تو؟ لگ تو یہی رہا ہے، لیکن میں دعا گو ہوں کہ ایسا نہ ہو اور ہم اپنے والدین سے محبت کریں، اور والدین سے محبت کا عملی ثبوت ہم اسی طرح کر سکتے ہیں کہ ہم ان کا ہر طرح سے خیال رکھیں، ان کے صحت کا خیال رکھیں، ان کی عزت کا خیال رکھیں، ان کی جو فائنینشیل نیڈز ہیں. صرف یہی نہیں، ایک بات میں اور کہنا چاہوں گی کہ یہی نہیں کہ صرف بیٹوں ہی کا فرض ہے کہ اپنے والدین کی ضروریات کو پورا کریں یا ان کی معاشی
معاشی مدد کریں. یہ لڑکیوں کا بھی فرض ہے. آج کل لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں تعلیم یافتہ ہیں, وہ جاب کر رہی ہیں, شادی کے بعد بھی وہ اپنے والدین کا خیال رکھ سکتی ہیں, لیکن عموماً یہ ان کو نہیں بتایا جاتا, ان کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ تمہارے بھی والدین ہیں. اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ بیٹی ہیں تو آپ اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھ سکتی, اور آپ بیٹے ہیں تو صرف آپ پر ہی فرض ہے ہر چیز کا. تو ہمیں تھوڑا سا یہ اپنے رویے, اپنے کلچر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں کس حد تک والدین کا کردار ہے, کیونکہ اولاد ہی پہنچا رہی ہے نا, تو والدین کا بھی ایک کردار ہوگا پرورش کے اندر, تو کیا والدین کو یہ اویئرنیس شروع سے بچوں کو دینی چاہیے کہ تاکہ آگے جا کے ان کے لیے پرابلمس کریٹ نہ ہوں؟ دینی تو ضرور چاہیے, ظاہر سی بات ہے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کیا دور ہے. مطلب ہر آدمی موبائل سے لگا ہوا ہے, اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی نصیحت سنے, نصیحت پر عمل کرے, یا خود کوئی اچھا کام کرے, یا دوسروں کو نیکی کی تلقین کرے. تو اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے گورنمنٹ کی سطح پر اور پرائیویٹ سطح پر سینئر سٹیزنز کے لیے کام کیا جا رہا ہے. اچھا, میں آپ سے یہاں پوچھنا چاہوں گا کہ حکومتی سطح پر کس نوعیت کا جو ہے وہ سینئر سٹیزنز کو فائدہ دیا جا رہا ہے؟ دیکھیے, سندھ سینئر سٹیزنز ایکٹ 2014 میں بنایا گیا تھا, اور وہ اسمبلی سے جو پاس ہوا وہ 2016 میں پاس ہوا. تو اس ایکٹ میں مختلف قسم کی سہولیات دی گئی ہیں, جس کے تحت ان کو سینئر سٹیزنز کو مختلف قسم کے ڈسکاؤنٹ حاصل ہوں گے, کرائے کی مد میں ہوں گے, اور اس کے علاوہ ریسٹورنٹ میں وہ جائیں گے, اس میں ان کے بل پہ ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا. وہ کسی جگہ جائیں گے, ریکریشنل پوائنٹ پہ جائیں گے, وہاں ان کو دیا جائے گا. دواؤں پہ, میڈیسنس کی خریداری شروع ہو گیا اس کے اوپر, اس پہ بالکل کام ہو رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے تحت سینئر سٹیزنز کارڈ دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, ان کو سینئر سٹیزنز کو ایک خاص کارڈ دیے جائیں گے جس کے تحت وہی سارے مراعات, یا کہنا چاہیے کہ وہ حاصل کر سکیں گے. اچھا, یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ صرف جو ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو حکومتی امپلائی تھے, سرکاری ملازم تھے, یا پرائیویٹ سیکٹر والوں کو بھی دیا جائے گا؟ یہ جناب سب کو دیا جائے گا, اور اس کے تحت کام بھی ہو چکا ہے, اور فائنانس ڈپارٹمنٹ نے نادرا کو فنڈز بھی دے دیے ہیں. نادرا کے پاس فنڈز ہیں سینئر سٹیزنز کارڈ بنانے کے لیے. اصل میں بات صرف یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کارڈ حاصل نہیں کرنا چاہیں گے, اگر ان کی حیثیت صحیح ہے اور ان کے بچے ہیں, اور ویل سیٹلڈ ہیں. جی, ویل سیٹلڈ ہیں, اپنے خراجات خود پورے کر سکتے ہیں. اور لیکن یہ کہ جو لوگ یہ سہولیات حاصل کرنا چاہیں گے, ہاسپٹلز میں رعایت, ہر جگہ مطلب جو بھی رعایت ہوگی اس کے تحت, ایکٹ کے تحت, تو ان کو ہی کارڈ بنائے جائیں گے, اور جلد ہی انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام شروع کر دیا جائے گا. اچھا, یہاں میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ پرائیویٹ سطح پر سینئر سٹیزنز کے لیے کیا کام کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے, گورنمنٹ لیول پر تو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ منسٹر نہیں رہے, ان کی کونسل ایک باقاعدہ, منسٹر چلے گئے یا سیکریٹری کا ٹرانسفر ہو گیا تو وہ کونسل کا کام رک جاتا ہے. لیکن اگر پرائیویٹ سطح پر کوئی چیز بنی ہوئی ہوتی ہے, کوئی ادارہ, تو اس میں ایسا نہیں ہوتا. تو سندھ کے لیول پر ایک بزرگ دوست نیٹ ورک تشکیل دیا گیا ہے, جس کا دفتر جو ہے, مرکزی دفتر جو ہے, وہ ایسوسیشن فار فزیکلی ہینڈیکیپڈ گلستان جوہر کراچی میں واقع ہے. اور بزرگ دوست نیٹ ورک کے تحت ہم کام کر رہے ہیں, BDN سندھ. تو جی ہاں, اس میں ہمارے ساتھ مختلف NGOز ہیں جن کے اولڈ ایج ہوم ہیں, جو اولڈ ایج ہوم چلا رہے ہیں, یا یہ کہ سینئر سٹیزنز کے لیے ان کی خدمات ہیں. تو ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اس کے تحت مختلف ہمارے پروگرامز ہوتے رہتے ہیں. اور یہ ہمارا جو بزرگ دوست نیٹ ورک ہے, یہ انڈر دا سپرویژن آف ہیلپ ایج انٹرنیشنل کے تحت ہم ان کے انڈر میں ہم کام کر رہے ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ اس ادارے کے, اس کے تحت, بزرگ دوست نیٹ ورک کے تحت, ہم جلد ہی ان مسائل کو ود دا کوآرڈینیشن آف گورنمنٹ آف سندھ ہم جلد سے جلد حاصل کر لیں گے. اچھا, اینڈ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں, یہ خوشی کی بات ہے کہ یہ جو سینئر سٹیزن ایکٹ ہے, یہ صرف اور صرف ابھی سندھ میں منظور ہوا ہے, سندھ اسمبلی نے منظور کیا. جی ہاں, دیگر صوبوں میں ابھی اس کا امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے. جی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ریاض فاطمہ صاحبہ آپ کا. میں لاسٹ میں میسیج دینا چاہوں گی قائم TV کو
کہ ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے بلایا، نہ صرف مجھے بلایا بلکہ یہ کہ ایک اہم موضوع پر مجھے خوشی ہے کہ مجھے کچھ کہنے کا موقع ملا، اور میں ان کو مبارکباد دیتی ہوں اور توقع رکھتی ہوں کہ آئندہ بھی وہ اسی طرح مختلف ایشوز پر بات کرتے رہیں گے، کیونکہ لوگوں کے علم میں نہیں کہ گورنمنٹ لیول پر کسی مسئلے کے حل کے لیے کیا کام کیا جا رہا ہے یا پرائیویٹ لیول پر کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کام کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ قائم ٹی وی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی گفتگو سینئر سٹیزنز کے اوپر، اور ہمارے درمیان موجود تھیں سابقہ ایڈیشنل ڈائریکٹر ریاض فاطمہ صاحبہ۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ریاض فاطمہ صاحبہ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اسی امید کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔